نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا اسپیشل وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ نافرمان اولاد کے لیے۔ جو بچے نافرمان ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے اسپیشل وظیفہ ہے۔ اور ایسے بچے جو بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ماں باپ کی انسلٹ کرتے ہیں، وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ہر لحاظ سے اپنے والدین کی بات مانیں، کیونکہ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بچے کیسے دنیا میں رہتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہزاروں ہوں گی، ہزاروں آپ کے گلی محلوں میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو پیارے سامعین، اس بات کا خیال کیا کریں کہ والدین کے آگے کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، غور سے بڑی بات کو سنیں کہ والدین کے آگے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، اور جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کبھی ان کو اف تک نہ کہیں، بلکہ ان کی خدمت کریں۔ اور والدین کو جو صبح صبح اٹھ کر جو والدین کی صورت پیار سے دیکھتا ہے، ان کا دیدار کرتا ہے، اس کو تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، سامعین، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی نیک بنائیں، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو نماز کی تلقین کریں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ضرور ان کو نماز کی تلقین کریں۔ اور جو بہترین نسخہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں درود پاک کی محفل سجایا کریں۔ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، دن میں ایک بار، جیسے آپ کو اچھا لگے، آپ درود پاک کی محفل سجائیں۔ اس میں بچوں کو بھی بٹھائیں، آپ خود بھی بیٹھیں۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ ٹائم سرو کر سکتے ہیں، جتنا آپ ٹائم آسانی سے دے سکتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ اور کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو آپ کو ایزی لگے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں اور بچوں کو درود پاک یاد کروائیں۔ اور جب بچے درود پاک پڑھیں گے تو وہ سرکشی سے باز آ جائیں گے، ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے گی، انسیت پیدا ہو جائے گی، ان کی زبان میں چاشنی پیدا ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو معمول بنائیں، نماز کی ضرور تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ بھی تلقین کریں کہ ہر بڑے کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، بڑے کی عزت کرنی ہے، جی کہہ کے پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ناظرین، آپ نے اس طرح کرنا ہے، سورہ کافرون کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد 21 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور پہلے اس سے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، آپ نے اپنے بچوں کو جو سرکش ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو نافرمان ہو گئے ہیں، ان کو وہ پانی پلائیں۔ اور اسی طرح ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 21 بار سورہ کافرون، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔
اور اپنی جو نافرمان بچے ہیں ان کو پلانا ہے۔ اور ناظرین آپ نے یہ 11 دن تک کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے پہلے ہی دن سے آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ جب درود پاک کے ساتھ آپ یہ بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کتنے نیک بن جائیں گے، نیک سیرت ہو جائیں گے، ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، اور ان کے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کی عزت کرنے والا بہت مقام پاتا ہے۔ اور والدین بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ماں کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، باپ کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، تاکہ اپنی اولاد کو ہر وقت اللہ کی حفظ و امان میں رکھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں باپ کا حق ادا کرے۔ اولاد تو چاہے جتنے بھی خدمت کر لے، اپنے ماں باپ کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہر لحاظ میں والدین کی عزت بچوں تم پر فرض ہے اور تمہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جن کے بچے ایسے ہیں وہ اس وظیفے پہ عمل کر کے اپنے بچوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور سامعین اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔